پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم، خبرنامہ حاضر خدمت ہے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے موسمی حالات کے پیش نظر موسم گرما کی تعطیلات میں 14 اگست تک توسیع کر دی۔ سی ویو اور ہاکس بے پر نہاتے ہوئے 9 افراد ڈوب گئے، 3 جاں بحق، 6 کو بچا لیا گیا۔ خواب غفلت میں سوئی کراچی پولیس سانحات کے بعد دفعہ 144 پر عمل کرانے کے لیے جاگ گئی۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، درجہ حرارت 3 ڈگری کم ہو گیا۔ موسم کی تبدیلی، غیر ملکی پروازیں سیالکوٹ اترنے کے لیے کئی گھنٹے فضا میں چکر لگاتی رہیں۔ عدلیہ کے محققین کے مطابق HIV کی ویکسین $40 میں تیار کی جا سکتی ہے۔ برطانیہ میں خواتین پر تشدد کا جرم وبائی مرض بن گیا۔ رپورٹ کے مطابق 1 سال میں 10 لاکھ تشدد کی وارداتیں ہوئیں۔ ممتاز ماہر امراض نسواں ڈاکٹر شیرشاہ سید کو مجلس تعلیم ملی کی مجلس عاملہ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ SSU ہیڈ کوارٹرز میں 27 جولائی کو آنکھوں کا مفت کیمپ لگے گا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ محکمہ صحت سندھ کے مختلف محکموں اور شعبوں کی اہم تحقیقاتی رپورٹس پر مشتمل ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجو اور سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ نے محکمہ صحت سندھ میں اصلاح اور تطہیر کا جو نیا روڈ میپ پیش کیا تھا، اس کے مطابق محکمہ صحت کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز پر سختی سے عمل درآمد کرانے کے لیے محکمے کی کرپشن کو نمایاں طور پر کم کرنے جیسے یہ وہ سنہری نکات تھے جس کا فائدہ سندھ کے غریب مریضوں کو ہی پہنچنا تھا۔ لیکن اب تک کی صورتحال اور LDN کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق صحت مافیا کی باقیات غریب بے بس مریضوں کے مفادات میں بڑی رکاوٹ دکھائی دے رہی ہے، اور ارباب اختیار کے اچھے فیصلوں کو ہائی جیک کر کے کرپشن اور چمک کے مہلک مکرو دندے کو جاری رکھنے کے لیے نت نئے حربے اور ماڈرن کرپشن کے طور طریقوں کو جاری رکھنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کا ثبوت ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کو مسلسل جنرل کیڈر کی اسامیوں پر تقرری اور تعیناتی کا سلسلہ جاری ہے، جس کا تازہ ترین ثبوت یہ 19 اپریل 2024 کا نوٹیفیکیشن ہے۔ ڈاکٹر دولت علی اور ڈاکٹر امان اللہ جتیال کی تقرریاں گریڈ 20 جنرل کیڈر کی اسامیوں پر ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے ان افسران کی گئی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر پروڈیوس کرنے والی مشین کہاں نصب ہے کہ ریوڑیوں کی طرح ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے افسران کی خلاف قانون تعیناتیوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، جبکہ جو ڈاکٹرز اس لاقانونیت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، وہ اپنے وکلا کے ذریعے کیس کا فیصلہ آنے تک عدالتی حکم کے ذریعے اس تشویشناک اقدام کو معطل کرانے کے احکامات حاصل کریں۔ پھر اسی طرح وزیر اعلیٰ ہاؤس کی ڈسپنسری میں تعینات ڈینٹل سرجن گریڈ 19 ڈاکٹر توفیق قریشی کا تبادلہ 2 ماہ قبل
وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے آبائی ضلع دادو میں کیا گیا تھا۔ اس اچھے اقدام کا ہم نے اس وقت خیر مقدم کیا تھا، لیکن ہماری تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے مطابق ڈینٹل سرجن ڈاکٹر توفیق قریشی حکومت سندھ سے زیادہ طاقتور ہے کہ 2 ماہ گزرنے کے باوجود انہوں نے حکومتی احکامات پر عمل درآمد کو ضروری نہیں جانا، اور نہ ہی چیف سیکریٹری سندھ اور SNGD کے محکموں نے مذکورہ حکم عدولی کے بارے میں تاحال کوئی نوٹس لیا، اور نہ ہی کوئی سیکریٹری صحت سے وضاحت کو ضروری جانا گیا۔ سندھ کے عوام دیکھ لیں، یہ حکومت سندھ ہے یا سائیں سرکار، جہاں حکومتی احکامات کا احترام اور اس پر عمل نہ ہو، یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ بندر نچانے والے سرکس میں مداری بھی ایسا نہیں کرتا ہے۔ پھر بڑی مشکل سے سول اسپتال کراچی میں کینسر ادویہ کی چوری کی FIR تو درج کرا دی گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے انٹرنیشنل ٹائیفائڈ فنڈ میں مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی خرد برد کی سنگین واردات میں ملوث DHO سینٹرل ڈاکٹر علی مرتضیٰ و دیگر ان کے ساتھی افسروں کو ان کے عہدوں سے ہٹا کر ڈاکٹر علی مرتضیٰ کو رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس حکم کے ساتھ کیا گیا کہ وہ روز صوبائی محکمہ صحت کے دفتر میں افسر بکار خاص کی حیثیت سے اپنی سرکاری ڈیوٹی کا دورانیہ پورا کریں گے، لیکن انہوں نے مذکورہ حکم کو ہوا میں اڑاتے ہوئے ڈاکٹر علی مرتضیٰ بغیر پرمیشن لیے فیملی کے ہمراہ سوات کاغان سیر و تفریح کے لیے چلے گئے، اور وہاں سے لوٹے تو ان کا پڑاؤ بجائے محکمہ صحت سندھ کے صوبائی دفتر میں کے بجائے سول اسپتال کراچی کے MS بخاری کلینک خرید کر بخاری بننے والے ڈاکٹر خالد بخاری کے دفتر میں ہو گیا، اور ڈاکٹر خالد بخاری جنہوں نے کینسر ادویہ چوری میں جو تیزی دکھائی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ برق رفتاری ڈاکٹر علی مرتضیٰ جو ٹائیفائڈ کی روک تھام کے بین الاقوامی فنڈ میں مبینہ طور پر خرد برد کے سنگین الزام میں ملوث تھے، انہیں ڈاکٹر خالد بخاری نے گود لے کر ان کے وکیل بن گئے۔ ڈاکٹر خالد بخاری کا یہ متضاد رویہ اور پھر ڈاکٹر علی مرتضیٰ کے محکمہ صحت میں وکیل بننے کے بعد اچانک ڈاکٹر خالد بخاری کی امریکہ یاترا، مذکورہ صورتحال نے نہ صرف ڈاکٹر خالد بخاری کی خود ساختہ نیک نامی کے حوالے سے بلکہ محکمہ صحت سندھ کی نئی انتظامیہ کے نظم و نسق کے حوالے سے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ حالانکہ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے جب سرکاری فنڈ میں خرد برد پر FIR درج ہو سکتی ہے تو پھر بین الاقوامی فنڈ کی کھلی لوٹ مار پر تاحال ڈاکٹر علی مرتضیٰ کے خلاف FIR کا درج نہ ہونا اور اس کھیل میں ڈاکٹر خالد بخاری کی کھلی سہولت کاری، کیا ان کے دورہ امریکہ سے واپسی پر اس کا انجام ڈاکٹر خالد بخاری کی محکمہ صحت سے رخصتی کی صورت میں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ باخبر حلقوں کے مطابق ڈاکٹر خالد بخاری نے ڈاکٹر علی مرتضیٰ سے بڑی ڈیل کے بعد ہی انہوں نے ڈاکٹر علی مرتضیٰ کو امریکہ سے واپسی پر انہیں بحیثیت AMS بحال کرانے کی جو یقین دہانی کرائی ہے۔ پرانی رجیم کے فہیم چاچڑ کے بعد دوسرے کرپشن کی مستند شہرت رکھنے والے ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ جو سروس رولز کے برعکس اپنے 3 سال مکمل کرنے کے باوجود محکمہ صحت سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، ان کی اور ڈاکٹر خالد بخاری کی ڈیل کو قبولیت حاصل ہوتی ہے یا ریحان اقبال بلوچ سیکریٹری صحت کی حیثیت سے محکمہ صحت سندھ کا وقار بحال کرنے کا جو ٹاسک لے کر آئے ہیں انہیں کامیابی ہوتی ہے۔ پھر 19 گریڈ کے ڈینٹل سرجن ڈاکٹر توفیق قریشی کی محکمہ صحت سندھ کے
طاقتور ڈرائیور پیر زادہ اقبال المعروف نومی جو وزیر صحت کے حکم پر تاحال تھرپار کا جوائننگ دیے بغیر کراچی میں ہی موجود ہیں، وہی پرانی روایت برقرار رہے گی یا واقعی محکمہ صحت سندھ میں قانون کی حکمرانی اور طاقتور وزیر صحت کی پالیسی کہ مرد ڈاکٹروں کو ان کے ضلع میں تعینات کیے جانے کی پالیسی چلے گی؟ اور کیا ڈاکٹر علی مرتضیٰ احکامات کے مطابق محکمہ صحت کے صوبائی دفتر میں حاضری لگوا رہے ہیں یا ڈاکٹر خالد بخاری اور مولا بخش ڈیل کی سہولیات کے مزے اٹھا رہے ہیں؟ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔